اوکے جی، ڈیئر کلاس، ونس اگین ویلکم۔ جو ہم ان کے لاسٹ اپنا لیکچر وائنڈ اپ ہم نے کیا تھا، وہ ہم نے کیا تھا چینج ان ٹیکنالوجی پہ۔ تو آج جو ہے ایک ہم نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، دا مالتھیسین ماڈل اینڈ اکنامک گروتھ۔ پہلے اس کی بجائے کہ ہم پہلے ڈسکس کریں کہ مالتھیسین ماڈل، تو یہ آپ لوگ مین کے سٹارٹ سے سیکنڈ چیپٹر جب سے سٹارٹ ہوا ہے آپ لوگ اس پہ ڈسکشن سنتے آ رہے ہیں۔ تو آج جو ہے ہم کس چیز پہ ڈسکس زیادہ تر بیسیکلی کریں گے، اکنامک گروتھ پہ۔ اب اکنامک گروتھ کیا ہے آپ کے پاس؟ اچھا، کسی بھی کنٹری کی اگر آپ لوگوں نے پروگریس دیکھنی ہے تو پروگریس دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ کس چیز پہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ اس کنٹری کی اکنامک گروتھ جو آپ کا کرنٹ مین کے یونٹ ہوتا ہے میئر کرنے کا، اس میں اسے مینشن کیا جاتا ہے اور اسے دیکھا جاتا ہے کہ ایک کنٹری کی اس سال جو ہے وہ اکنامک گروتھ کتنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہاں پہ دو مختلف کنسیپٹ ہیں، ایک آپ کے پاس ہوتا ہے اکنامک گروتھ اور دوسرا ہوتا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ۔ اب اکنامک گروتھ کیا ہے؟ اکنامک گروتھ بیسیکلی جو ہے ایک سال کے دوران جو آپ کی گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کی جاتے ہیں کسی ایک کنٹری کے ریجن میں، تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اکنامک گروتھ۔ اب جو اکنامک ڈیولپمنٹ کیا ہے وہ کیا ہے؟ امپروومنٹ ان انفراسٹرکچر۔ اب انفراسٹرکچر جو ہے وہ مین کے اسے ہم کیسے کلاسیفائی کر سکتے ہیں؟ ہم اسے مین کے روڈز، ہاسپٹلز، ٹھیک ہے جی، اور آپ کے پاس جو پبلک گڈز ہوتی ہیں کہ ان کی اگر پروویژن کی جائے تو یہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے؟ اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اب اکنامک گروتھ مین کے جی ڈی پی جو ہے اسے ہم کہتے ہیں جی آپ کے پاس ایگریگیٹ ڈیمانڈ فنکشن۔ اب ایگریگیٹ ڈیمانڈ فنکشن جو ہوتا ہے وہ جو بیس کرتا ہے وہ چار چیزوں پہ کرتا ہے۔ ایک آپ کے پاس کیا ہے؟ سی مین کی کنزمپشن، دوسرا اس کا کمپوننٹ ہوتا ہے جو آپ کے ایگریگیٹ ڈیمانڈ فنکشن ہے انویسٹمنٹ، تھرڈ آپ کے پاس ہے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر، اینڈ فورتھ کیا ہے؟ نیٹ ایکسپورٹ، مین کے ایکسپورٹ مائنس امپورٹ۔ یہ مین کے آپ کے ایکسپورٹ مائنس امپورٹ جو ہے یہ ٹریڈ کو مین کے کور اپ کرنے کی ٹرائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو جو اکنامک گروتھ ہے اس میں جو آپ کے پہلے تین کمپوننٹس ہیں یہ انتہائی کسی ایک کنٹری کے لیے بہت ہی مین کے میننگ رکھتے ہیں، سی پلس آئی پلس جی، کہ جو آپ کے پاس یہ فنکشن ہے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ فنکشن از اے فنکشن آف سی پلس آئی پلس جی۔ تو مین کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک انتہائی مین کمپوننٹس جو ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے جو گروتھ کے جی ڈی پی کے یا ایگریگیٹ ڈیمانڈ فنکشن از آلسو کالڈ ایز جی ڈی پی۔ تو یہ آپ کے پاس کیا ہے جی؟ ہم نے شارٹ اس میں ٹرم میں ہم نے اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اوکے، اب ہم کمپیریزن دیکھنے جا رہے ہیں آپ کے مالتھیسین ماڈل اور اکنامک گروتھ کے۔ جو آپ کے پاس اکنامک گروتھ اچیو کی جا چکی تھی مالتھیسین فینومینا میں، کہ جو مالتھیسین تھیوری تھی وہ آپ کی ڈومیننٹ تھی آپ کی اکانومی پہ، اور جو اکنامک گروتھ اچیو کر رہے تھے اس ایرا کے لوگ وہ کس کو فالو کر رہے تھے؟ اس تھیوری یا اس فینومینا کو۔ اوکے، تو فرسٹ پوائنٹ ہے آپ کے پاس ان دا ملینیا، مین کے ملینیا آپ کسے کہتے ہیں؟ پیریڈ آف دا 1000 ایئر لیڈنگ اپ ٹو 1800 دیر ور سگنیفیکنٹ امپرومنٹ ان دا پروڈکشن ٹیکنالوجیز۔ مین کہ 1800 تک جو تھی وہ کیا ہو گئی؟ آپ کے پاس جو ٹیکنالوجی کی انہینسمنٹ تھی یا ٹیکنالوجی میں امپرومنٹ تھی وہ خاطر خواہ اس میں امپرومنٹ ہوئی، وائل دیز امپرومنٹ ہیپن سلولی اینڈ فرام ٹائم ٹو ٹائم۔ اور مگر جو آپ کے پاس ٹیکنالوجی میں چینجمنٹ آئی ود دا پیسج آف ٹائم، مین کہ ٹیکنالوجی چینج ہوتے رہی، ٹیکنالوجی چینج ہونے کے ساتھ ساتھ تو اس مین کے سٹیج تک پہنچنے، مین کہ آپ یہ کہیں کہ جب آپ کی جو ٹوٹل پروڈکٹیوٹی تھی وہ ڈپینڈ کرنے لگی آپ کی ٹیکنالوجیز یا گیون ٹیکنالوجی پہ، تو وہ اس کو مین کہ آپ تک رسائی کرنے میں ٹائم لگا، تو اس لیے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم دا ٹیکنالوجی آف دا انگلینڈ 1800۔ اب یہاں پہ آپ کو ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس جو 1800 میں انگلینڈ کے لوگ تھے وچ انکلوڈیڈ چیپ آئرن اینڈ اسٹیل، تو وہ اس میں ٹیکنالوجی میں مین کہ کیا وہ انکلوڈ کر رہے ہیں اس بک میں کہ آپ کے پاس چیپ آئرن تھا اور اسٹیل تھا، چیپ کول فار انرجی یوز، مین کہ انرجی کے طور پہ۔ فار ایگزامپل ان کے پاس کوئی گاڑی تھی تو اس کو رن کروانے کے لیے وہ کیا یوز کرتے تھے؟ آپ کے پاس جو کول ہے، ٹھیک ہے، تو کینالز ٹو ٹرانسپورٹ گڈز،
واز ہیوجلی ایڈوانس کمپیئر ٹو دا ٹیکنالوجی آف دا ہنٹر گیدر ان دا. اچھا جی, اب جو مین کہ ان کو ٹرانسپورٹ کے لیے, اب ٹرانسپورٹ جب وہ یوز کرتے تو وہ کیسے مین کے یوز کرتے, کینالز کے ذریعے, مین کے شپ کے ذریعے مین کہ وہ اپنی جو چیزیں تھیں امپورٹ یا ایکسپورٹ کرتے تھے, اور ایک کنٹری سے وہ دوسری کنٹری میں لے کر جانے کی ٹرائی کرتے تھے, یا مین کہ ایک ریجن یا ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی میں لے جانے کے وہ ٹرائی کرتے تھے. واز ہیوجلی ایڈوانس. اب جو 1800 کے لوگ ہیں ان کے پاس جو وہ کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی تھی وہ زیادہ ایڈوانس تھی ایز کمپیئر ٹو ہنٹر گیدرڈ, مین کے جو آپ کے اولڈ سٹون تھے, جو مین کے سٹون ایجز کے لوگ تھے, ان سے یہ زیادہ اچھی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے تھے جو آپ کے انگلینڈ کے لوگ تھے, اور 1800 کی یہ بات ہو رہی ہے. دا ڈگری آف دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانس واز ریویلڈ ان دا چانس آف میٹنگ بٹوین. اوکے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ آئی, اس نے کیا کیا, ایک چانس کریٹ کیا کن کے درمیان, میٹنگ بٹوین دا یورپینز, کہ جو آپ کے یورپین کے لوگ تھے, اور آئسولیٹڈ پولینیزین آئی لینڈرز ان دا 1760, کہ جو آپ کے 1760 میں یہ دو گروپ تھے, ان کو ملانے والے یا ان کی میٹنگ کا بیس جو تھی وہ کیا تھی, آپ کی ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ. تو یہ دیکھیں آپ کے پاس اگر ہم جو پولینیزین آپ کے پاس آئی لینڈرز ہیں ان کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس یہ جو ایک مین کے سرکل کیا گیا ہے, یا اسے ہم ٹرائنگل کہہ رہتے ہیں, یہ ٹرائنگل جو ہے یہ ان کے درمیان مین کے جو میٹنگز ہوئی, یا ان کے درمیان جو انہوں نے فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے میٹنگ جس وجہ سے کہ وہ کیا تھی آپ کے پاس چینج ان ٹیکنالوجی تھی, کہ ٹیکنالوجی میں چینجمنٹ آئی, اور جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا, وہ ایک دوسرے کے ساتھ مین کے ملنے کے لیے تیار ہوئے. اوکے, نیکسٹ پوائنٹ ہے دا یورپین آئرن واز سو ویلیویبل ٹو دا سائٹینز دیٹ اے سنگل 3-inch نیل could initially be bartered for the 20 pounds pig. اوکے, اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جو آپ کے پاس یورپین آئرن ہے وہ مور ویلیویبل تھا فار ٹائٹنز دیٹ اے سنگل 3-inch نیل, کہ جو مین کے ایک سنگل 3-inch نیل مین کے آپ کیا کر سکتے تھے, دے کے آپ 20 پاؤنڈ جو ہے وہ پگ کا آپ میٹ حاصل کر سکتے تھے ایٹ دا انیشیل لیول. مین کے یہاں پہ یہ کہی جا رہی ہے کہ یا یہ کہا جا رہا ہے آپ کو کہ جو آپ کے پاس نیلز تھے اس سے جو آپ کے پاس یورپین آئرن تھا وہ زیادہ ویلیویبل تھا. کس لحاظ سے, کیونکہ جو آپ کے پاس ایک 3-inch کا نیل ہوتا تھا وہ آپ دیتے تھے ایز اے بارٹر سسٹم. آپ مین کے بارٹر سسٹم بہتر جانتے ہیں کہ ایکسچینج آف گڈز ود گڈز, کہ مین آپ نے کیا کیا, ایک 3-inch کا نیل دیا, اس کے ریورس یا اس کے آپ نے عوض آپ نے کیا لیا 20 پاؤنڈ پگ مین کے اس کا گوشت جو آپ نے لے لیا ہے. اوکے, سیکنڈ پوائنٹ ہے بٹ دا ٹیکنالوجی واز ایڈوانسنگ بیفور دا 1800, مگر جو آپ کی ٹیکنالوجی تھی وہ بھی ایڈوانس ہو رہی تھی, یا وہ ایڈوانسنگ مین کے بیفور دا 1800 سے ہو رہی تھی. دا ریٹ آف ایڈوانس واز آلویز سلو ریلیٹیو ٹو دا ورلڈ آفٹر 1800, مگر جو آپ کے 1800 کے بعد جو امپرومنٹ آئی ہے ٹیکنالوجی میں اس سے وہ جو 1800 سے پہلے چینج ان ٹیکنالوجی ہو رہی تھی وہ بہت سلو تھی. اوکے, فگر 2.6 فار ایگزامپل شو دا ایکچوئل لوکیشن آف دا ٹیکنالوجی کرو آف دا مالتھیسین ماڈل فار انگلینڈ فرام 1200 ٹو 1800. اب ایک نیچے ڈائیگرام میں ان کے ایکسپلین کی جا رہی ہے یا اسے ریپرزینٹ کیا گیا ہے. فگر 2.6 جو ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ٹیکنالوجی کرو مالتھیسین ماڈل کی ہے انگلینڈ کے لیے 1200 سے 1800 تک, کہ کس طرح آپ کی ٹیکنالوجی چینج ہوئی اور پاپولیشن چینج ہوتی رہی, تو اس کو اب ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں. تو یہ دیکھیں جی, ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ جو ہے آپ کے پاس, آپ کے جو ہارزینٹل ایکسس ہے اس پہ انکم پر پرسن ہے 1860 ٹو 100, اور دوسری آپ کے پاس کیا ہے پاپولیشن ان ملینز ہے. ٹھیک ہے جی. اب 1450 سینچری میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو انکم پر پرسن ہے وہ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ایز کمپیئر ٹو پاپولیشن. اب جیسے جیسے ود دا پیسیج آف ٹائم آپ مین کے ٹائم اسپینڈ کرتے رہے, اور جیسے جیسے آپ کی انکم پر پرسن بڑھتی رہی, اور آپ مین کے برتھ ریٹ, ڈیتھ ریٹ, سبسسٹنس انکم اس سے نکلتے مین کے اپنی پاپولیشن کو گروتھ کرواتے ہوئے
تو آپ جب 1790 میں پہنچے، مین کہ 1800 میں جب آپ پہنچیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا جو پاپولیشن ہے وہ 8 ملین ہے، اور آپ کے پاس جو انکم پر پرسن ہے وہ کتنا ہو گیا ہے، فار ایگزامپل 60 یا 65 آپ کے پاس رہا ہے 80 سے، مین کہ آپ کی پاپولیشن جو ہے یہ بھی جو آپ کو ڈائیگرام ہے یہ بھی یہی ایکسپلین کر رہی ہے کہ آپ کی پاپولیشن بڑھنے کی وجہ سے آپ کی انکم پر پرسن ود دا پیسج آف ٹائم ڈکلائن ہوئی ہے، اور مین کے پاپولیشن جو ہے وہ مین کاز ہے آپ کے ریسورس کے یوٹیلائزیشن کا۔ اوکے، نیکسٹ ہم چلتے ہیں، اب اس فگر کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مزید اس میں کیا ایکسپلین کریں۔ دس فگر شوز دا انکم پر پرسن بائی دا ڈیکیڈ ورسز پاپولیشن۔ مین کہ یہ آپ کے پاس جو فگر ہے یہ کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، آپ کی پاپولیشن اور جو آپ کے انکم پر پرسن ہے۔ مین کہ آپ کی ہارزنٹل ایکسس پہ آپ کے انکم پر پرسن رکھی گئی ہے، اور ورٹیکل ایکسس پہ کیا رکھی گئی ہے، آپ کے جو پاپولیشن ہے۔ دا آبزرویشن فار ایچ ڈیکیڈ آر لنکڈ ٹو شو دا موومنٹ آف دا پاپولیشن اینڈ انکم کمبینیشن اوور دا ٹائم۔ اچھا، یہ جو آبزرویشن لی گئی ہیں، مین کہ یہ 1450 آبزرویشن ہے، 1200 ہے، 16 ہے، 1310 ہے، 1719 ہے، یہ چیزیں کیا ریپرزینٹ کر رہی ہیں؟ یہ آبزرویشن جو ہے یہ مین کے ریپرزینٹ کر رہی ہیں کہ ہر ڈیکیڈ میں کیا لنک آپس میں کر رہے ہیں، شو دا موومنٹ آف پاپولیشن، کہ ہر جو ڈیکیڈ ہے وہ دو چیزیں شو کر رہا ہے، ایک تو آپ کے پاپولیشن کی موومنٹ، اور دوسری کیا ہے، انکم، مین کہ انکم پر پرسن جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم کیسے چینج ہو رہی ہے، جیسے جیسے آپ کی پاپولیشن چینج ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، نیکسٹ پوائنٹ ہے دا انگلش پاپولیشن شو دا ڈرامیٹک ویریشن ان دا پری انڈسٹریل پیریڈ، کہ جو آپ کے پاس پری انڈسٹریل پیریڈ تھا اس میں جو آپ کی انگلش پاپولیشن تھی اس نے کیا کیا، وہ ڈرامیٹک ویریشن اس نے شو کی، مین کہ کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کنٹینیوس، مین کہ آپ کی جو پاپولیشن تھی وہ انکریز ہوتی رہی ود دا پیسج آف ٹائم۔ یہ آپ کے پری انڈسٹریل پیریڈ کی بات ہو رہی ہے۔ اوکے، نیکسٹ پوائنٹ ہے دیئر واز دا گروتھ ان دا میڈیول پیریڈ فرام دا 1200 ٹو 1360 ایٹ دا 6 ملین، دا پاپولیشن ان دا 1360 واز ایز اے گریٹ ایز ان دا ارلی 18th سینچری، کہ جو آپ کے پاس 1200 میں مین کہ آپ کی پاپولیشن گروتھ تھی وہ کتنا تھی آپ کے پاس 6 ملین، اور اس سے ایز کمپیئر ٹو آپ کی 1360 میں مین کہ آپ کے پاس کتنا پاپولیشن ہوگی، جیسے کہ آپ کے پاس 18th سینچری میں مین کی پاپولیشن اگین بڑھ گئی۔ اب آپ کے پاس جو مڈ ویل پیریڈ ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس، ہم اسے مین کے ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں، ایکسپلین کریں۔ ان دا ہسٹری آف یورپ دا middle age lasted from the 5th to 15th century. It began with the fall of the Western Roman Empire and merged into the age of discovery. اب یہ جو آپ کے پاس پیریڈ ہے یہ کس سے شروع ہوتا ہے اور کہاں مین کے کس ایرا میں جانا جاتا ہے، یہ مین کہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے ویسٹرن رومن امپائرز۔ ٹھیک ہے جی، اب رومن امپائرز کیا ہیں، بیسیکلی رومن امپائرز جو ہیں وہ آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل کتنے آپ کے پاس مین کے افواجیں تھیں جو اس ٹائم لڑ رہی تھی اور انہیں کون کمانڈ کر رہا تھا، اور اس کے بعد آپ کے پاس مرج انٹو دا ایج آف ڈسکوری، اور جو آپ کے پاس جو مین کے ڈسکوری کس چیز کی، مین کے ایڈوانس ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہو گئی، اور بھی مین کے بہت سے ایسے چیزیں جس نے مین کے آپ کو پروگریس کروائی ہے، آپ نے اس کی وجہ سے پروگریس کی۔ ٹھیک ہے، بٹ دا ارائیول فرام دا ایشیا آف دا ببونک پلاگ، دا سو کالڈ بلیک ڈیتھ۔ اچھا جی، پھر آپ کے پاس جیسے ہی آپ کی پاپولیشن انہینس کرنے لگی اور آپ مین کے میڈیول پیریڈ سے مین کے انہینس یا نکل کے آپ ڈسکوری ایج میں آئے، تو پھر آپ کے پاس کیا ہوا، ایک جو ہے فار ایگزامپل ہم کہہ لیتے ہیں کہ بلیک ڈیتھ سینیریو سٹارٹ ہوا، جیسے اب آپ کے 2020 میں آپ کے پاس کیا سٹارٹ ہوا ہے، کرونا وائرس ٹائپ جو بیماری ہے، اسی طرح in the 1348 caused a long period of population decline from then to the 1450، مین کہ 1348 سینچری سے لے کے آپ کے پاس 1450 سینچری تک کیا ہوا کہ آپ کی جو پاپولیشن تھی وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گئی، اور کیا ہوا، آپ کے لوگ مرنا سٹارٹ ہو گئے۔ ببونک پلاگ موسٹ شاکنگ پینڈیمک an epidemic of disease that has spread across a large region، مین کہ یہ ایسی بیماری تھی جو with the passage of time مین کہ
ہر ریجن میں اس نے پھیلنا سٹارٹ کر دیا ایون ان دا ہیومن ہسٹری ریزلٹنگ ان دا ڈیتھ آف این ایسٹیمیٹڈ 75 to 200 ملین پیپل ان دا یوریشیا. ٹھیک ہے جی. پیکنگ ان دا یورپ فرام دا 1347 to 1351. مین کہ جو آپ کے پاس یورپ میں اس کی مین کے پیک لیول رہا وہ مین کے 4 سال کے لیے رہا 1347 to 1351. اور جو مین کے ایز ایسٹیمیٹڈ جو آپ کی ڈیتھ ریشو ہے یوریشیا میں دیکھی گئی وہ کون سے تھے 75 to 200 ملین پیپل مین کے اس بیماری نے مار دی. اوکے, اب جو مین کہ ہم ریپرزینٹ کر رہے تھے کہ وہ آپ کے پاس بیماری کون سی ہے, تو وہ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی بیماری تھی سچ ٹائپ آف ڈس آرڈر ان دا ہیومن باڈی کہ مین کہ آپ کے پاس جو ہیومن باڈی میں اس طرح کی ڈیزیز سٹارٹ ہو گئی اور جس کی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا مرنا سٹارٹ کر دیا, اور لوگ جب مرتے گئے اور آپ کی پاپولیشن جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم ڈکلائن ہوتی رہی. اور یہ دیکھیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکرین پہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہے آپ کی جو ہیومن باڈی ہے وہ اس طرح کی ڈیزیز میں مین کہ کنورٹ ہو گئی یا اسے مین کہ اس طرح کی ڈیزیز جو ہے وہ فیس کرنا پڑی, اور اس وجہ سے آپ کے پاس موسٹ شاکنگ پینڈیمک اینڈ ایپیڈیمک آف ڈیزیز دیٹ ہیز اسپریڈ اکراس اے لارج ریجن. مین کہ یہ کیا ہوگی اوور آل دا ورلڈ جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ پھیل گئی, اور اس نے یوریشیا میں 75 to 200 ملین پیپلز مین کہ اس نے مار دیے, آپ کی ڈیتھ ہوئی. اور پیکنگ ان دا یورپ جو یورپ میں اس کی پیکنگ پوائنٹ رہا وہ کب سے کب رہا آپ کے 1347 to 1351. اوکے جی. بائی دین انگلینڈ ہیڈ ہارڈلی 2 ملین پیپل. اس کے بعد جب یہ مین کہ بیماری کنٹرول ہو گئی یا اس کے مین کے اثرات جو ہے وہ مائنر ہونے لگے, تو جو آپ کا انگلینڈ تھا وہ کتنا ہارڈلی 2 ملین پیپل مین کہ اس کے پاس بہت ہی مشکل سے 2 ملین پیپل جو تھے وہ بچ گئے. پاپولیشن گریو اگین فرام 1540 جب مین کہ آپ کے پاس 1540 سینچری میں آپ کے پاس جو یہ ایک بیماری تھی جس میں مین کہ ہیومن باڈی میں ڈس آرڈر ہو جانا تھا وہ مین کہ اینڈ ہوئی, تو پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ 1540 سینچری سے آپ کی 1640 تک ایز دا پلگ لوزن ٹو اٹس ہولڈ مین کہ آپ کی جو پاپولیشن تھی اس نے اگین بڑھنا سٹارٹ کر دیا فرام 1200 to 1650 ایز دا پاپولیشن چینج انڈر دا انفلوئنس آف ڈیزیز شاک کہ ڈیزیز شاک ہونے کی وجہ سے جیسے پاپولیشن چینج ہوئی دا انکم پاپولیشن پوائنٹ لائی along ون ڈاؤنورڈ سلوپنگ لائن مین کہ جو آپ کے پاس انکم پاپولیشن پوائنٹ ہے اس نے کیا ریپرزینٹ کیا کہ آپ کے پاس کیا ہے ڈاؤنورڈ سلوپنگ ہے. ٹھیک ہے جی. مین کہ آپ کا نیگیٹو سلوپ شو ہو رہا تھا. کیونکہ لوگ آپ کے فار ایگزامپل ہم کہہ لیتے ہیں کہ جب کمانے والی ہیں تو ان کا انکم پر پرسن کیسے بڑھے گا. دس امپلائز اے کمپلیٹلی سلگش پروڈکشن ٹیکنالوجی فرام فار دا 450 ایئرز مین کہ 450 ایئر جو سال تھے اس میں کیا تھی آپ کی جو ٹیکنالوجی میں یا ٹیکنالوجی کا پروڈکشن تھی وہ سلگش ہوگی. سلگش بیسیکلی کہتے ہیں سلو موومنٹ کو کہ آپ کی جو مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں یا یہ میں ایک ایز اے ہنٹ لے رہا ہوں کہ سلگش ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو مارکیٹ فورسز ہوتے ہیں سپلائی اور ڈیمانڈ یہ بعض اوقات سلگش کام کرتے ہیں مین کہ بہت ہی مائنر ورک کر کے یا مین کہ مائنر موومنٹ کر کے یہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو آپ کی جو ٹیکنالوجیکل پروڈکشن تھی وہ بہت سلگش تھی کتنے سال کے لیے 450 ایئرز کے لیے. اوکے. آفٹر دا 1650 دا امپلائڈ ٹیکنالوجیکل شفٹ اپ ورڈ کہ جو آپ کے پاس ٹیکنالوجیکل تھا اس نے کیا کیا اپ ورڈ موومنٹ کی. اب یہ ہم ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں سالو گروتھ ماڈل سے. سالو گروتھ ماڈل میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ مین کہ وہاں پہ اکثر بک میں 3 کرو شو کیے جاتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کوانٹٹی ہے وہ از اے فنکشن آف مین کہ آپ کے پاس لیبر اینڈ ٹیکنالوجی ہوتی ہے. اب جیسے ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ آتی ہے تو آپ کا جو کرو ہوتا ہے یا پروڈکشن فنکشن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اپ ورڈ مین کہ شفٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جمپ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہی ادھر ہی یہاں پر مین کہ یہی بات ہو رہی ہے آفٹر دا 1650 دا امپلائڈ ٹیکنالوجیکل شفٹ اپ ورڈ مین کہ جب 1650 کے بعد جو آپ کا ٹیکنالوجی کرو تھا اس نے کیا کی اپ ورڈ موومنٹ کی بٹ ناٹ فاسٹ انف ٹو کاز دا سگنیفیکنٹ انکریز آؤٹ پٹ پر پرسن مگر اس نے اتنا خاطر خواہ مین کہ انہینسمنٹ نہیں کی کہ وہ آپ کے آؤٹ پٹ پر پرسن کو بڑھا سکے. انسٹیڈ حتیٰ کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی کا ایڈوانس ایز پریڈکٹڈ ریزلٹڈ مینلی ان مور پیپل
in particular in the later 18th century, all technological advance created only a large population without generating any income gain. مین کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آنے کی وجہ سے آپ کے پاس 18 سینچری میں پھر کیا ہوا, آپ کی پاپولیشن بڑھ گئی, مگر اس کی وجہ سے پاپولیشن بڑھنے کی وجہ سے جو آپ کے انکم تھا اس میں کوئی گین نہیں ہے, کیونکہ انکم گین تب آتی ہے جب مین کہ آپ کے پاس یوزیج والے تھوڑے ہوں اور آپ کے پاس مین کہ اگر ہم بات کریں کہ سرپلس اور ڈیفیسٹ کی, کہ اگر آپ کے پاس مین کہ ریونیو زیادہ ہو اور ایکسپینڈیچر کم ہو تو مین آپ سرپلس میں رہتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس ریونیو مین کہ کم ہو اور آپ کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہوں تو پھر آپ ڈیفیسٹ میں رہتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ تو آئی, مگر آپ کی پاپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے جو آپ کے پاس انکم گین تھا وہ کچھ زیادہ نہیں ہوا, مین کہ آپ کے یوزیج والے زیادہ تھے جس کی وجہ سے آپ کی جو انکم تھی وہ ڈیفیسٹ رہ گئی. بیفور دا 1800 دا ریٹ آف دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانس ان آل اکانمی واز سو لو, کہ 1800 سے پہلے جو آپ کے پاس ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ تھی اس کا ریٹ کیا تھا, مین کہ اوور آل دا اکانومی میں لو تھا. دیٹ انکم کوڈ ناٹ اسکیپ دا مالتھیسین ایکویلبریم, تو جو آپ کے پاس انکم تھی مین کہ وہ آپ کے مالتھیسین ایکویلبریم مین کہ سبسسٹنس انکم سے وہ آگے نکل ہی نہیں پائی. ٹھیک ہے, بیفور 1800. اوکے جی, تو پلیز آج جو ہے ہم نے مین کہ جو ڈسکس کی ہے وہ ایک ٹاپک پہ اسی پہ کی ہے کہ چینج ان مین کہ آپ کے پاس جو اکنامک گروتھ اور آپ کے پاس جو تھا مالتھیسین ماڈل, تو ہم نے جو کنکلوڈ کیا ہے کہ ٹیکنالوجی کے چینج آنے کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ 1800 سے پہلے دیکھیں کہ ٹیکنالوجیکل بھی چینج آیا ہے 1650 جب بیماری آپ کی اینڈ ہوئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد 1800 سے پہلے مین کہ 1790 تک تو آپ کے پاس جو مین کہ انکم تھی وہ بڑھتی رہی اور آپ کی ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ بھی بڑھتی رہی, مگر ان دونوں کے ریشو سے آپ کی جو پاپولیشن تھی اس نے زیادہ انہینسمنٹ کی, جس کی وجہ سے آپ کا کیا ہوا, آپ جو 1800 سے پہلے کے لوگ تھے وہ مالتھیسین ماڈل یا مالتھیسین فینومینا سے نکل ہی نہیں پائے, کیونکہ مالتھیسین فینومینا سے نکلنے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ ان کی انکم گین جو ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے تھی. تو ہم نے جو کنکلوڈ کیا ہے جو آپ کے پاس آخری مین کے یہ ہے, بیفور دا 1800 دا ریٹ آف ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ ان آل اکانومی واز سو لو, کہ جو آپ کے پاس ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ تھی وہ کیا تھی, آپ کے پاس لو تھی. تو اس وجہ سے آپ کی جو اکانومیز اس ٹائم مین کہ انڈسٹریل ریولوشن میں لائک کر رہی تھی وہ مالتھیسین ایکویلبریم سے نکل ہی نہیں پائیں. تو ہم نے مین کے کنکلوڈ آج جو ہے اپنا اسی ٹاپک پہ اینڈ کر دیا ہے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے لیکچر میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ مین کے ہم ڈسکس کریں گے. اوکے جی.